بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، آج ہم تبلیغی جماعت پر سعودی عرب کی طرف سے لگائی جانے والی پابندی کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، وجوہات کیا ہیں، اور سعودی عرب کے اس اقدام سے تبلیغی جماعت کے کاز کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ ویسے سعودی عرب میں کسی بھی دینی جماعت کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سعودی عرب کی مساجد میں چاہے دعوت کا کام ہو، تبلیغ کا کام ہو، درس ہو، کچھ بھی ہو، وہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو سرکار کی طرف سے اجازت ہوتی ہے۔ اس لیے وہاں پر مساجد ہوں، ائمہ ہوں، خطبہ ہوں، اور مدارس ہوں، دروس کے حلقے ہوں، سب کچھ حکومت کے زیر اہتمام اور زیر نگرانی چلتے ہیں۔ تو تبلیغی جماعت پر کام کرنے پر پابندی یہ کوئی نئی پابندی نہیں ہے۔ پہلے بھی ان کو اس طرح وہاں کھل کے کام کی اجازت نہیں تھی۔ ہاں، انفرادی طور پر وہ لوگ کام کرتے تھے۔ اب یہ ہوا ہے کہ اس پابندی کو گویا ایک قسم کی توسیع دی گئی ہے، اور نہ صرف توسیع دی گئی ہے بلکہ مساجد کے خطبہ کو، ائمہ کو حکومت کی طرف سے حکم جاری ہوا ہے کہ وہ تبلیغی جماعت کے حوالے سے لوگوں کو حقائق بتائیں، یعنی جن کو وہ حقائق کہتے ہیں، اور ان کے مطابق تبلیغی جماعت کی گمراہیوں، خرافات، بے اعتدالیوں اور خلاف شرع رویوں کو عوام کے سامنے بیان کریں۔ چنانچہ اس جمعے کو وہاں کے خطباء نے تبلیغی جماعت کے حوالے سے خطبات دیے، جو ظاہر ہے حکومت کی طرف سے ان کو لکھ کر دیے گئے ہوں گے جیسے پہلے سے ہوتا ہے۔ ان میں سے کچھ خطبات ہمارے ہاں بھی زیر گردش ہیں عربی میں۔ ایک خطبے کو میں نے پڑھا اور اس میں مجموعی طور پر 6 قسم کے اشکالات کیے گئے ہیں، اگرچہ انہوں نے 4 باتیں بنیادی طور پر بیان کی ہیں، لیکن وہ بنتی 6 ہیں جن کی بنیاد پر وہاں تبلیغی سرگرمیاں ممنوع قرار دی گئی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ پہلی چیز جس کی انہوں نے نشاندہی کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بقول تبلیغی جماعت کی وجہ سے معاشرہ 2 طبقوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو حاکم وقت کو فالو کرتا ہے، حاکم وقت کی اطاعت کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ حاکم وقت کی اطاعت اگر وہ معصیت کا حکم نہ ہو تو رعایا پر واجب ہے، چاہے تبلیغی سرگرمی ہو، دینی سرگرمی ہو، انتظامی معاملات ہوں۔ ان سب میں یہ طبقہ خود کو حاکم وقت اور ان کے نائبین کا ماتحت سمجھتا ہے، مطیع سمجھتا ہے، حاکم وقت اور ان کے نائبین کی اطاعت کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو تبلیغ سے وابستہ ہو کر تبلیغی جماعت کے امراء کو واجب الاطاعت سمجھتا ہے، لہذا مسلمانوں کے معاشرے کو اس جماعت کی وجہ سے تقسیم کا سامنا ہے۔ اب یہ بالکل بچگانہ اعتراض ہے، کیونکہ تبلیغی جماعت اگر کوئی امیر ہوتا ہے، انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، قطر وغیرہ ان ممالک میں اس جماعت کے بڑے بڑے مراکز ہیں، اور ان مراکز میں اس جماعت کی قیادت ہوتی ہے جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں امیر۔ تو یہ لوگ اس جماعت کی قیادت کو واجب الاطاعت سمجھتے ہیں، اور اس قیادت کے احکامات کو فالو کرتے ہیں، جیسے جماعت کی تشکیل ہے، اور کس جماعت نے کہاں سفر کرنا ہے، کس جماعت نے کہاں جانا ہے وغیرہ۔ اب یہ بالکل بچگانہ اعتراض ہے۔ یہ جو تبلیغی جماعت میں امیر وغیرہ کا کنسپٹ ہے وہ
تبلیغی کام کو، دعوتی کام کو منظم کرنے کے لیے ہے۔ یہ تبلیغی جماعت کے امیر، چاہے مرکزی امیر ہوں، چاہے کسی جماعت کا امیر ہو، مقامی امیر ہو، ضلعی امیر ہو، جو بھی ہے، وہ کبھی کسی بھی ملک میں، خصوصاً اسلامی ملک میں، حکمران یا انتظامیہ کے معاملات میں وہ مداخلت نہیں کرتے۔ اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مسلمان دو امیروں، دو قیادتوں میں تقسیم ہو رہے ہیں۔ جب یہ لوگ ملکی معاملات میں، سیاست میں، انتظامی معاملات میں مداخلت کرتے، ایسا کہیں بھی نہیں ہوا ہے۔ اور تبلیغی جماعت تو واحد جماعت ہے جو سیاست سے، حکومتی معاملات سے خود کو دور رکھتی ہے ہر معاملے میں۔ تو اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کسی محلے کے تبلیغی جماعت کے امیر کی وجہ سے مقامی سمجھے اے سی کو، ڈی سی کو، یا جو بھی حکومت کا نمائندہ ہے، تو اس کے معاملات میں مداخلت ہوتی ہے اور لوگ دو طبقوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ یہ اعتراض بالکل بچگانہ قسم کا ہے۔ پتہ نہیں اس طرح کے اعتراضات کے پیچھے کون ہے۔ اور دوسرا ہے کہ یہ جماعت اور اس سے وابستہ لوگ مسلمانوں میں توحید پرستی کے جذبے کو مٹا رہے ہیں، جو کہ دین کی اصل ہے۔ اب یہ بھی بالکل بچگانہ اعتراض ہے۔ ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں نے کہیں شرکیہ بات کی ہو، توحید کے خلاف بات کی ہو۔ اس جماعت کی دعوت، اس جماعت کی بات ہی اسی سے شروع ہوتی ہے کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ جماعت کا نظریہ یہ ہو، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جماعت معاشرے میں، مسلمانوں میں توحید کی بیخونی کر رہی ہے؟ تو یہ بھی وہی یہاں کے ہندوستان اور پاکستان کے جو مسلک دیوبند اور دوسرے مسلک کے مخالفین ہیں، وہی ان لوگوں کو یہ پٹی پڑھاتے ہیں۔ تیسرا آبجیکشن انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ جماعت اور اس سے وابستہ لوگ اپنے متعلقین کو اور لوگوں کو شریعت سے اور شریعت کے علماء سے متنفر کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے بیانات وغیرہ یہ عام لوگوں سے، جن کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا، ان سے کرواتے ہیں۔ عام لوگوں کو علماء پر ترجیح دیتے ہیں، اور علماء کے دروس میں، مواعظ میں اور خطبوں میں یہ شریک نہیں ہوتے۔ اب اس میں سے کچھ باتیں تو حقیقت ہیں۔ تبلیغی جماعت کے حضرات کو چاہیے کہ ان باتوں پر نظر ثانی کریں، کیونکہ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دبانا مسئلے کا حل نہیں۔ یہ تاثر ہمارے ہاں بھی ہے، اس تاثر کو دور کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ اپنے رویوں سے یہ تاثر دیتے ہیں، وہ بھی کچھ ہیں، اور چلہ لگانے والا، چار ماہ لگانے والا، اگر وہ غیر عالم بھی ہے، وہ عالم سے افضل ہے، عالم سے یہ لوگ زیادہ متقی ہیں، عالم سے ان کی باتوں میں زیادہ اثر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ باتیں ہمارے آس پاس یہ باتیں ہوتی ہیں، دیکھنے میں آتی ہیں۔ اور اسی طرح کسی مسجد میں درس قرآن ہو رہا ہو تو یہ حضرات، بہت سے، سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو درس قرآن میں نہیں بیٹھتے، لیکن فضائل اعمال کے درس میں بیٹھتے ہیں، جس کو تعلیم کہتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سی جگہوں پہ غیر علماء کو علماء پر ترجیح دیتے ہیں، ان سے جمعے تک پڑھواتے ہیں بہت سی جگہوں میں۔ یہ ہمارے خانقاہ کے لوگ بھی اس طرح کرتے ہیں۔ تو ان باتوں سے جو ہے نا، لوگوں کو واویلے کا کوئی نہ کوئی بنیاد ان کو مہیا ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور واقعتاً یہ رویے قابل اصلاح ہیں۔ یہ تو قیامت کی بھی نشانیوں میں سے صحیح
مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ رب العزت علم کو لوگوں سے سلب کر کے چھین کے نہیں اٹھائے گا. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ کسی کے سینے میں علم ہے اس کو سلب کیا جائے گا، اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، علم کو علماء کے اٹھانے کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یعنی علماء کو اٹھایا جائے گا، اللہ رب العزت علماء کو اپنی طرف اٹھائیں گے. ظاہر ہے وہ فوت ہوں گے پے در پے، تو اس طرح علماء کو اٹھائیں گے تو اس کے نتیجے میں علم خود بخود اٹھے گا. حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب اللہ رب العزت کوئی بھی عالم زمین پر نہیں چھوڑے گا تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا مقتدا بنائیں گے. فسئلوا، پس ان جہلا، فرض کرے کوئی جاہل آدمی امام بنے گا، خطیب بنے گا، مفتی بنے گا، اور کوئی مقتدا بنے گا، تو فسئلوا، لوگ ان سے پوچھیں گے، مسائل پوچھیں گے، تو کیا کریں گے؟ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پس ظاہر ہے ان کے پاس علم نہیں ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں تو بغیر علم کے وہ فتوے دینے لگیں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، چنانچہ وہ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو یہ تو حدیث میں بھی غیر عالموں سے دین سیکھنے کی ممانعت ہے. دینی مسائل میں دینی رہنمائی کے لیے علماء ہی سے رجوع کرنا چاہیے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، قرآن نے واضح فرمایا. تو یہ مسائل کی بات ہے، شریعت کی بات ہے، فقہ کی بات ہے. لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ غیر عالموں سے بیان کرواتے ہیں، غیر عالموں کو امیر بناتے ہیں، تو یہ غیر عالم میرے حساب سے یہ کوئی فتوے تو نہیں دیتے. اس مطلب ایک حصہ تو اس کا درست ہے، لیکن یہ جو حصہ ہے یہ غلط ہے. کیونکہ یہ جو غیر عالم اگر وہ جماعت میں وقت لگایا ہوا ہے، پرانا ہے، سینئر ہے، تو وہ کوئی فتویٰ تو نہیں لگاتا، وہ لوگوں کو دین کے مسائل تو نہیں بتاتا عام طور پہ. اگرچہ کچھ ایسے ہوتے ہیں، وہ تو کوئی تبلیغی جماعت کے جو طے شدہ کچھ اصول ہیں، کچھ باتیں ہیں، 6 نمبر جن کو کہتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اور اپنی طرف سے ترغیبی کچھ باتیں کرتے ہیں. تو یہ آبجیکٹ، اس اعتراض کا یہ حصہ بے بنیاد ہے، اور جو ایک حصہ ہے وہ درست ہے، جس کی ہم نے نشاندہی کی اور اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. اچھا، چوتھا آبجیکشن انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ جماعت اور اس سے وابستہ لوگ بہت ساری بدعات کو رواج دے رہے ہیں. اچھا، مثال انہوں نے کیا دی؟ مثال انہوں نے تبلیغی جماعت کی تشکیل وغیرہ کی دی ہے کہ یہ اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ مہینے میں 3 دن لگاؤ، سال میں 40 دن لگاؤ، اور پوری عمر میں 4 ماہ لگاؤ وغیرہ. تو یہ مثالیں انہوں نے دی ہیں. تو یہ بھی بالکل بچگانہ آبجیکشن ہے، کیونکہ آپ اس کو بدعت کیسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی تبلیغی جماعت والا سے روزہ لگانے کو دین کا حصہ نہیں سمجھتا، چلہ لگانے کو دین کا حصہ نہیں سمجھتا، 4 ماہ لگانے کو دین کا حصہ نہیں سمجھتا. اور بدعت اسی کو کہتے ہیں جس کو دین کا حصہ سمجھا جائے. حدیث میں بھی یہی بدعت کی تعریف آئی ہے، من احدث فی امرنا ھذا، اور دوسری روایت میں فی دیننا، یعنی دین میں جو شخص کوئی نئی بات پیدا کرے تو وہ مردود ہے، وہ بدعت ہے. اب یہ 3 دن لگانا، 4 ماہ لگانا، چلہ لگانا، اس کو بدعت کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ یہ سمجھ سے باہر ہے. یہ ان کی ترتیب ہے. یعنی وہ دعوت کا کام سیکھنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یوں سیکھنا چاہیے. اور یہ اسی طرح ہے جیسے
سعودی عرب میں خود اب کوئی عالم دین بنتا ہے تو اس کے لیے انہوں نے ایک نصاب بنایا ہوا ہے، اور اس نصاب کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، چیپٹرز ہیں اور سیمسٹر ہیں، تو اس حساب سے وہ پڑھتے ہیں۔ اب یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ کس حدیث سے، کس آیت سے ثابت ہے کہ اتنے سال میں آپ عالم بنو؟ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ پھر یہ بھی بدعت ہے۔ اور اسی طرح فرض کرے حافظ قرآن وہ بھی بناتے ہیں، اب قرآن کا حفظ اس ترتیب سے کرو، اتنا یاد کرو روز، ہفتے میں اتنا یاد کرو، مہینے میں اتنا یاد کرو، یہ سب کچھ یہ کہاں کس حدیث میں ہے، کس اس میں ہے؟ یہ تو ایک حفظ کرنے والے کی سہولت کے لیے اس کے اساتذہ، ادارہ ایک ترتیب بناتا ہے، اس کے مطابق وہ چلتے ہیں، اس میں دونوں کی آسانی ہے۔ تو اسی طرح اور بھی وہاں جتنے معاملات چل رہے ہیں، یہ تو دینی باتیں، دنیاوی جتنے وہاں کام ہو رہے ہیں وہ کسی نہ کسی شیڈول، نظم و ضبط کے تحت، ٹائم ٹیبل کے تحت وہ کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا اس بنیاد پر بدعت کہیں گے کہ یہ تو شریعت میں اس طرح کی ترتیب نہیں ہے؟ یہ بالکل احمقانہ آبجیکشن ہے۔ انہوں نے اس آبجیکشن کی دلیل کیا دی ہے؟ قرآن کی آیت سے استدلال کیا ہے کہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ یہاں شریعت مقرر کرنے کا ذکر ہے اس آیت میں، بچہ بھی سمجھتا ہے کہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے۔ تو یہ میں نے کہا جیسے کہ کون سا تبلیغی کہتا ہے کہ 3 دن لگانا شریعت ہے اور 3 دن نہ لگانا ناجائز ہے، حرام ہے، جس نے 3 دن نہیں لگایا تو وہ گناہگار ہے، یا یہ کہ وہ مسلمان نہیں ہے؟ کس تبلیغی نے کہا ہے؟ تو یہ ایک دنیاوی ترتیب ہے، ایک انتظامی ترتیب ہے ایک کام کو سیکھنے کے لیے، کرنے کے لیے۔ تو آپ اس کو بدعت کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں، اور یہ آیت اس پر کس حوالے سے آپ فٹ کر رہے ہیں؟ 5واں آبجیکشن انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ جماعت اور اس سے وابستہ لوگ نہی عن المنکر نہیں کرتے، یعنی غلط کاموں سے لوگوں کو نہیں روکتے، صرف امر بالمعروف کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھنے کا کہتے ہیں، سمجھے تلاوت کا کہتے ہیں، اور اس طرح روزہ رکھنے کا کہتے ہیں، اور نیکیوں کا کہتے ہیں، لیکن ان کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہو اس پر نکیر نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک شرک بھی ہو رہا ہو اس پر نکیر نہیں کرتے۔ تو بظاہر یہ اعتراض اس میں جان ہے، لیکن اس اعتراض کی بنیاد بھی تبلیغی جماعت کی حکمت عملی سے ناواقفیت پر مبنی ہے، کیونکہ تبلیغی جماعت والے ان کا موقف یہ ہے کہ ہم امر بالمعروف اگر کرنا شروع کر دیں گے، جس کی صورت داعی کے لیے یہی ہو سکتی ہے کہ وہ زبان سے کہے کہ یہ غلط ہے، یہ نہ کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے، لوگ ہم سے دور ہوں گے، جھگڑے پیدا ہوں گے۔ اب ایک جماعت کسی جگہ گئی ہے، وہاں کوئی غلط کام ہو رہا ہے، تو اگر وہ بولیں یہ مت کریں تو وہاں مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ لوگ اس سے دور ہٹتے ہیں اور صرف ترغیب کے ذریعے لوگوں کو دین کے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا موقف یہ ہے کہ جو شخص دین کی طرف آئے گا، نیکیوں کی طرف آئے گا، اعمال صالحہ کی طرف آئے گا، تو رفتہ رفتہ وہ برائیوں سے خود بچ جائے گا۔ تو یہ ان کا موقف ہے، اور عام طور پر اپنے اپنے حلقے میں تبلیغی جماعت کے لوگ نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں۔ یہ تو باہر جب کوئی جماعت جاتی ہے تو وہ کسی خلفشار سے، فساد سے بچنے کے لیے غلط کاموں پہ نہیں ٹوکتے، اپنے اپنے حلقے میں آپ دیکھیں گے تبلیغی جماعت سے وابستہ لوگ برائیوں پہ روک ٹوک بھی کرتے ہیں۔ تو یہ اعتراض بھی بالکل بے بنیاد ہے۔ 6واں آبجیکشن ان کا ہے کہ یہ جماعت اور اس سے وابستہ لوگ دہشت گردی کو پروموٹ کرتے ہیں، غلط لوگوں کو پناہ دیتے ہیں، جیسے کہ جرائم، کرمنل لوگ اس جماعت میں پناہ لیتے ہیں،
اور دہشت گرد اس جماعت میں پناہ لیتے ہیں، تو یہ بھی بالکل بے بنیاد الزام ہے۔ ممکن ہے کچھ ایسے لوگ تبلیغ کے لبادے میں اس جماعت سے وابستہ ہو جائیں، تو تبلیغی جماعت کے ہاں چیکنگ کا کوئی سسٹم تو نہیں ہوتا کہ اس کا ریکارڈ کیا ہے، یہ کرمنل ہے، یہ کسی تنظیم کا بندہ ہے۔ ان کے پاس تو کوئی سسٹم نہیں ہے، وہ تو ایک عوامی کام ہے، اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ جرائم پیشہ لوگ اگر آ بھی جاتے ہیں اس میں تو ان کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی چور اس جماعت میں نہ آئے، کوئی ڈاکو اس جماعت میں نہ آئے، کوئی دہشت گرد اس جماعت میں نہ آئے اور تبلیغ میں نہ نکلے۔ یہ تو بالکل خلاف عقل مطالبہ ہے۔ جس جماعت کا مقصد ہی اصلاح ہو معاشرے کی، تو اصلاح اسی طرح ہوگی نا کہ وہ اس طرح کے لوگ اس میں آئیں گے، اس سے وابستہ ہو جائیں گے تو ان کی اصلاح ہو جائے گی۔ ہزاروں لاکھوں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ کرمنلز، جرائم پیشہ لوگ اس کام سے وابستہ ہو گئے اور ان کی اصلاح ہو گئی، پوری زندگی کے لیے وہ تو تائب ہو گئے۔ ڈاکو، بلکہ قاتل، چور، پتہ نہیں کس کس قسم کے جرائم کے مرتکب لوگ جب اس کام سے وابستہ ہو گئے تو وہ اس اپنے ماضی سے تائب ہو گئے۔ اور دیکھیں یہ انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ القاعدہ کے کچھ لوگ اس جماعت سے وابستہ پائے گئے، حرم میں کچھ تخریبی سرگرمیوں میں لوگ اس جماعت سے وابستہ پائے گئے۔ اس طرح یہ عجیب بات ہے۔ دیکھیں یہ آبجیکشن کون کر رہے ہیں اور یہ آپ کو یہ پٹی پڑھانے والے کون ہیں؟ سلفی۔ اور دنیا میں کہیں بھی القاعدہ ہو، داعش ہو اور کوئی بھی اس طرح کی تنظیم ہو جس نے بدامنی بپا کی ہے کسی بھی جگہ میں، اس کی کڑیاں سلفیت ہی سے ملتی ہیں، سلفی نظریے سے ملتی ہیں، کیونکہ سلفی نظریہ اپنے سوا کسی دوسرے کو قبول نہیں کرتا، اور یہ عدم برداشت اور دوسروں کو قبول نہ کرنا، دوسروں کے لیے گنجائش نہ رکھنا، اسی سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ بلکہ انہوں نے کہا کہ تکفیریوں کا تعلق بھی اس جماعت سے بعض جگہوں میں ثابت ہو گیا۔ یہ عجیب بات ہے۔ سارے تکفیری تو آپ کی کوکھ سے جنم لے رہے ہیں، سارے تکفیری دنیا میں جہاں بھی ہیں، اور ہر جگہ میں تکفیریوں کی پشتیبانی، پوری دنیا میں تکفیریوں کی پشتیبانی بھی آپ لوگ کرتے ہیں۔ تبلیغی جماعت والے تو بڑے نیوٹرل لوگ ہیں، معتدل لوگ ہیں، وہ تو مسلک بھی نہیں پوچھتے کسی کا۔ جب کوئی ان کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے وہ تو سب کے لیے کشادہ سینہ رکھتے ہیں، اور وہ تو اتحاد کی بات کرتے ہیں، امت میں جوڑنے کی بات کرتے ہیں، توڑنے کی بات وہ نہیں کرتے۔ وہ کیسے تکفیری ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بھی بالکل بے سر و پا الزام ہے کہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے دہشت گردی بڑھ رہی ہے اور جرائم پیشہ لوگ اس جماعت میں پناہ لے رہے ہیں۔ بالکل بے بنیاد الزام ہے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔